والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق الطاعات وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم افعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل بجاه محمد وآلہ المعصومین. اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. جو حاضرین مریض ہیں یا جس مومن مومنات نے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے کہ بیمار ہیں، سب کی اس طرح سے حجابی کے لیے بھی بآواز بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. تاجیل ظہور امام الزمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. خوشنودی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی بآواز بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. یہ ہم بلا فضل کے ماننے والے ہیں، ذرا ایک گلدستہ سا بن جائے گا. آپ ذرا زحمت کر کے قریب آ جائیں بچوں، آگے آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلى محمد. خالق کائنات کا ہم علی ولی اللہ پڑھنے والوں پہ احسان رہا، ان محبین اہل بیت پر احسان رہا کہ جس نے ہمیں یہ عزاداری عطا کی. یقیناً یہ وہ سلسلہ ہے جس نے ہمیں مرنے نہیں دیا، یہ وہ سلسلہ ہے جس نے ہمیں ختم نہیں ہونے دیا، یہ وہ سلسلہ ہے جس نے ہمیں مٹنے نہیں دیا. کتنی قومیں آئیں، کتنے بڑے بڑے فرعون آئے، نمرود آئے، شداد آئے، کتنے بڑے بڑے سرکش آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، بڑی بڑی قومیں آئیں، سب مٹ گئیں. امام حسین علیہ السلام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے. اگر ہمیں کوئی چیز مرنے نہیں دیتی، اگر فنا نہیں ہے، تو وہ بابرکت سلسلہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ یہ ایسی درسگاہ ہے جس کے لیے تمام تر انسانیت کے لیے رستہ کھلا. یہ مجلس کسی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ امام بارگاہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے جس کے اپنے تقاضے ہیں.
جن کو ہم نے پورا کرنا ہے. مشرک مسجد میں نہیں جا سکتا، مسجد نجس ہو جائے گی. خواتین یا کوئی مرد حالت نجاست میں مسجد میں نہیں جا سکتا، نہیں ٹھہر سکتا. لیکن امام حسین علیہ السلام کے اس دروازے کے لیے، جس کے لیے کہا جاتا ہے سب کے لیے کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے، جو آئے، جیسے آئے، جب آئے. امام حسین علیہ السلام شیعوں کے امام نہیں ہے، انسانیت کے امام. ہر اس شخص کے امام ہے جس کے اندر اس کا ضمیر زندہ. امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا. اس لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے مولا آقا، آپ نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا. آپ نے اپنے بہترین اصحاب قربان کر دیے، آپ نے اپنا بہترین بھائی قربان کر دیا. ہم شکل پیغمبر علی اکبر جیسا جوان قربان کر دیا. ہم شکل حسن جیسا قاسم کے ٹکڑے تک آپ کو اٹھانے پڑے. علی اصغر جیسا بیشیر قربان کرنا پڑا آپ کو. لیکن 1,24,000 انبیاء کی محنت اور اللہ کا نام بچا لیا. یہ مجالس یہ ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. آج اگر ہمارے اندر حسینیت یا یہ عزاداری باقی ہے، یا ہم لوگ جاہل نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے ہی مجالس ہے. ماں نے جیسے بچے کو دیکھا، چلنے لائق ہوا، انگلی پکڑی، چل بچہ، گود میں بٹھا کے مجلس سن رہی ہے. ہاں تھوڑا سا اور ہوا، اب باپ لے کے چلا، گود میں بٹھایا، جیسے عزاداری ہوئی، ماتم بھی کروایا. بچہ پوچھتا ہوا کیا تھا. گھر میں بھی درس ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی درس ہو رہا. یہ دونوں طرف مل کے ایک ایسا سلسلہ آگے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام قیامت تک روشن رہے گا. قومیں مٹ جاتی ہیں، بڑے بڑے نام آپ کے سامنے، آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ مجالس وہ ذکر ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہوئی ہے، اور جس سے سب بڑھتا چلا جاتا. ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ ذکر ہم بجا لاتے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ جو یہ کام ہے نا جی مجلس آزاد کا، یہ ہماری اوقات نہیں ہے، ہم میں شوقے نہیں ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے جو اللہ ہم میں رحم کرتا ہے، ہمیں اس قابل بناتا ہے، اس قابل سمجھتا ہے. تو ہمیں یہ اللہ کی طرف سے وہ فرمان ہے امام کا کہ اگر اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور شوق زیارت پیدا کر دے. یہ شوق زیارت امام حسین ہے. ہاں امام حسین سے محبت کی دلیل ہے. ہم سے کل سوال ہوگا، اے بندہ خدا تو کون ہے؟ مسلمان ہوں. مسلمان کون مسلمان؟ محمد والے محمد کا ماننے والا. کیا دلیل ہے؟ کہاں دلیل ڈھونڈنی پڑے گی، تلاش کرنے پڑتے، ڈھونڈنے پڑتے. تو ہمارے پاس دلیل نہیں. لیکن جب آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے، اپنا روزگار جو ہے وہ بند کر کے، آپ اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے، مصروفیات چھوڑ کے، دنیا کو پیچھے چھوڑ کے صفِ عذاب پہ جب آتے ہیں تو یہ دلیل مل جاتی ہے کہ دیکھو ایسے در پہ جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی ہو نہ ہو، محمد والے محمد خود موجود ہوتے ہیں. ہم ذکر امام سننے کے لیے یہاں پہ آئے بیٹھے. کیا آپ کا پیچھے نقصان ہی ہو رہا؟ چھوڑ کے آئے ہیں، کام کاج، گھر بار، سکون، بستر
اے سی والا کمرہ چھوڑ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا. عزیزانو یہاں بھی دلیل ہے ہمارے پاس کہ اللہ محبت اہل بیت پہ دلیل، ذکر محمد والے محمد سننے کے لیے، حسینیت کو بچانے کے لیے، حسینیت کے علم کو بلند کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر کے ہم صف عذاب پہ جا کے بیٹھ کر سانی گرامی. اور پھر یہ اعزاز ہے کہ جو انسان صف عذاب بچھاتا ہے میزبان پہلے کو، لیکن جیسے ہی صف عذاب بچھ جاتی ہے اور یہاں پہ عزاداری شروع ہوتی ہے تو میزبان تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ حقیقی عزادار امام حسین آپ کا استقبال کرتے ہیں. کون حقیقی امام کا عزادار؟ امام زمانہ خود انتظار کرتے ہیں. اور سجاد کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک یہودی نے کہا، ایک یہودی کا واقعہ اور طویل ہے پھر عرض کروں گا. ایک باپ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا، شادی خوشی ہے، کہتا ہے میں خوش کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنا رسول اللہ تشریف لا، ہمارے لیے اعزاز فخر، آپ آئیں گے، چار چاند لگ جائیں گے. امام نے کہا جب سے علی اکبر کو گھوڑے سے زمین پہ آتے دیکھا ہے ہم نے خوشیاں منانا چھوڑ دی. کہا بولا کوئی تو سبیل ہو سکتی ہے. کہا ہاں اگر تم ہمارے جد کی عزاداری کرو، مجلس ادا برپا کرو تو شاید ہمارا. کہا مولا اس سے اچھا اور کیا ہوگا، آپ ہی کے ساتھ ہماری خوشی ہے، آپ ہی کے ساتھ ہمارا غم ہے. آپ نے کہا مجلس تو انشاءاللہ مجلس عزا ہوگی، آپ تشریف لائیے. امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہ استقبال کرتا ہے، صدارتی نشست پہ بٹھاتے ہیں. امام علیہ السلام بیٹھے ہیں، مومنین آتے ہیں. جیسے ہی ذاکر نے ذکر شروع کیا امام صدارتی نشست پہ دکھائی پڑے. پوچھا کہاں گئے مولا، کوئی جسارت ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، شان میں کوئی کمی ہو گئی؟ وہ لڑکے کا باپ ڈھونڈتا ڈھونڈتا باہر نکلنے لگا تو وہاں پہ جہاں پہ عزاداروں کے جوتے پڑے ہوئے تھے امام وقت وہاں پہ کھڑے عزاداروں کا استقبال کر رہے تھے. کہا مولا آقا وہ صدارتی نشست آپ کے پاس، وہاں پہ آپ تشریف رکھے، میں آپ کی جگہ عزاداروں کا احترام اور اپنی جگہ پہ ان کا استقبال کرتا ہوں آپ کی طرف سے بھی. کہا تجھے پتا جو نہیں اندر آیا کون کون بیٹھا ہے؟ حملہ اور بھی کوئی؟ کہا جب سے میرے جد حسین کا ذکر شروع ہوا ہے نانا رسول اللہ آ گئے ہیں، جناب امیر المومنین آ گئے ہیں، اور مستورات میں میری ماں زہرا اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے. عزادار آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک تو دعائے جناب زہرا سلام اللہ، اور پھر بی بی آپ ہی کا انتظار کرتی رہتی. دعائے زہرا وہ سارا واقعہ مولا حسین کی ولادت کا آپ کو پتا ہے کہ جناب زہرا نے کہا تھا، جب رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں کو روئیں گے، جس کے بیٹے اس کے بیٹوں کو روئیں گے، جس کی مستورات کو روئیں گی. تو جناب زہرا نے وعدہ کیا تھا کہ بابا میں وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے رونے والے عزاداروں کو جنت میں نہ لے جاؤں. تو ہم لوگ وہ قوم ہیں جس کی دعا جناب زہرا نے کی. اور پھر جناب زہرا ہم جیسے گناہگاروں کے آنسوؤں کو اکٹھا کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں آپ کی یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، ان کو جنت سے کم قیمت پہ مت ضائع ہونے دو. دنیا کی مجبوریاں پریشانیوں پہ غموں پہ اس کو مت ضائع ہونے دو.
ایک آنسو. امام فرماتے ہیں کہ جو رویا یا امام حسین کے غم میں کسی کو رلایا یا رونے جیسی شکل میں بنا دی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ آنسو کتنا؟ کہا اتنا ہو کہ مچھر کا پر جو ہے وہ تر ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھا. عزیزان گرامی یہ آنسو جاتے کیا ہیں؟ اتنے قیمتی کیوں ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تو عزیزانوں جب روتے ہو نا امام حسین کے غم میں تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے اندر ایک ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ یہ مرہم کا کام کرتے ہیں. اور عام مرہم نہیں ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے جسم کے وہ زخم. ابھی عشر محرم پہ آپ نے امام حسین کی شہادت سنی نا، سنا نا سلام ہو امام زمانہ سلام کرتے ہوئے کہ سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر جس کے جسم میں اتنے زخم تھے کہ ایک پورے جتنا بھی بدن سالم نہیں ہے. کتنا اور آپ یہاں کے سامنے رہتا ہے رونے کے لیے. اگر مولا حسین پہ رونا بھی چاہے اوروں کو دیکھ کے امام حسین کا کام کر کے رو سکتے ہو کہ وہ اتنا مظلوم امام ہے. سارا جسم چھلنی. جناب زہرا ہر عزادار کا آنسو. اچھا ہر عزادار بھی عزادار نہیں ہے، بات کہیں چلی جائے گی. آنکھوں سے آنسو لیتے یہیں سے اور جا کے امام حسین علیہ السلام کی اس زخمی بدن پہ لگاتی ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ شفا ہو جاتی. مولا صحیح سالم ایک عالم دین نے دیکھا جناب زہرا نے یہی عمل کیا، ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر دیکھا کہ پھر سے چھلنی. ایسے امام بھی گریہ کر رہے ہیں، جناب زہرا بھی گریہ کر رہی ہیں. اس گریہ نے پریشان کیا تو پوچھا مولا آقا جناب زہرا آپ کی مادر گرامی یہ آنسو لا کے آپ کے جسم پہ تو لگاتی ہیں، شفا مل جاتی ہے، شفا مل جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر سے آپ کے جسم پہ چھلنی ہو گیا. کہا وہی شیعہ جب دوبارہ سے گناہ کرتا ہے نا ہمارا جسم چھلنی نہیں پہلے سے زیادہ چھلنی ہو جاتی. ایک عمل کیوں ہماری نسبت ہے، اہل سنت حضرات کی کوئی نسبت نہیں ہوگی کسی کی طرف ہوگی، لیکن ہماری ڈائریکٹ نسبت ہے محمد والے محمد کے. یہ مولا علی کے چاہنے والے ان کے ماننے والے شیعہ یہ مولا حسین کے عزادار ہیں. حسین کے نام سے نسبت اور کام کر رہے ہوں یزیدی تو کون ناراض ہوگا، کون خوش ہوگا؟ عزیزان گرامی یہ مجالس یہ ہر گھر میں برپا کریں. اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے ابتدا کریں. ہمارے ہاں ایک غلط تصور ہے، وہ غلط تصور یہ ہے کہ 10 دن محرم الحرام ایسے ہی اشتباہ ہے. آپ عرف عام میں چلے جائیں جا کے پوچھیں محرم کا ہے جی یہ 10 محرم 10 محرم کو کتنا جی 1 بجے سے لے کے عصر عاشور تک محرم ہے جی، اس کے بعد سب کچھ جائز. اگر دیکھا جائے مصیبت کے حوالے سے تو 10 محرم تک تو ایسی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے سوائے بھوک پیاس کے کہ ہر خیموں سے التش التش کی آوازیں تھیں. اس سے بڑھ کے جو مصیبت آئی ہے وہ تو آئی عصر عاشور کے بعد ہے. اگر مولا سجاد جیسے 24 سالہ امام کی کمر جھکی ہے، آنکھوں سے خون جاری ہوا ہے، تو بعد کے اس جیسے اور یہاں لاشن کو دیکھ کے امام سجاد کی آنکھوں سے خون جاری نہیں ہوا. وہ
تینوں تلواروں نیزوں کے نیچے دبی ہوئی لاشوں کو دیکھ کے مولا سجاد کی آنکھوں میں خون جاری نہیں ہوا. مولا سجاد کی آنکھوں میں اگر خون جاری ہوا ہے تو کوفہ و شام کے بازاروں درباروں کے اندر بیویوں کا بے ردا دیکھنا مولا کی آنکھوں میں. عزیزان گرامی، کربلا ایک درسگاہ ہے. 61 ہجری کو ایک واقعہ رونما ہوا. ہم نے صرف رونا لیا اس سے، صرف اس کربلا سے ہم نے کیا لیا؟ مقصد امام حسین علیہ السلام کو بھول گئے. امام حسین علیہ السلام نے اتنی خوبصورت قربانیاں دی ہیں، اتنی بہترین قربانیاں پیش کی ہیں، اتنا پرخلوص امام نے اپنا امتحان انجام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قربانی کو قبول کیا. امام حسین علیہ السلام نے امتحان دیا ہے، کامیاب ہوئے ہیں. وہ امتحان کیا تھا؟ وہ کامیابی کیا تھی؟ کربلا ہوئی کیوں تھی؟ کیا ایک دن میں ہو گئی کربلا؟ کیا صرف اذان علی اکبر سے شروع ہو کے سیدہ حسین تک تھی کربلا؟ نہ، حضرت آدم سے کام شروع ہوا، حابیل کے قتل سے سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے، جب تک امام الزمانہ علیہ السلام ظہور نہیں کر لیتے اور اللہ کی راہ میں شہید نہیں کر دیے جاتے، تب تک یہ کربلا جاری ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر صرف اور صرف حق و باطل کو واضح کر دیا تھا کہ دیکھو، آج سے پہلے جتنی قوم، قبیلے، جتنے قبائل، جتنے تمہارے سلسلے ہیں تھے، لیکن آج کے بعد دو رستے ہیں، یا حسینیت کا رستہ ہے یا یزیدیت کا رستہ. انتخاب بھی ہمیں دے دیا کہ حسینی رستے پہ چلو تب تمہاری مرضی، یزیدیت کے رستے پہ چلو تب تمہاری مرضی. عزیزان گرامی، ہمیں مقصد امام حسین کی طرف جانا چاہیے. جناب علی اکبر جیسی قربانی جس کو جب بھیج رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا ہے، بلایا ہے، اور پکار کے کہا یا اللہ دعا رہے نا، جس کو نماز شب کے اندر میں نے تجھ سے لیا تھا وہ قوم اشکیا کی طرف بھیج رہا ہوں. اور قوم اشکیا کو کبھی نہ بد دعا دینے والا عمر بن سعد کو بد دعا دے رہا ہے جیسے تو نے میرا چاند مارا ہے، اللہ کرے تو بھی اپنے بیٹے کی لاش کو. حسین گرامی، مولا عباس جیسا قمر بنی ہاشم قربان کرنا کچھ آسان تھا کہ جیسے ہی بن بازوؤں کے عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں اور انہوں نے عجیب سی ایک وصیت کر دی، اے آقا مولا مجھے خیموں میں نہ لینے چاہیے. عباس صبح سے تو یہی سلسلہ تھا کہ ہر کسی کو میں خیموں میں لے کے جا رہا ہوں. وصیت پہ عمل کرنا پڑا تھا تو حسین مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، عباس تو قمر بنی ہاشم تھا، تو بھی شہید ہو گیا. قمر بنی ہاشم اتنا حسین عباس مولا حسین کے لیے سخت ہے. اور پھر وہ بہو جو شبیہ تھی جناب امام حسن کی، وہ 13 سالہ قاسم، مشکل اجازت دی ہے. آپ مکتب کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے کہ اگر جس پہ سب سے زیادہ امام حسین مظلوم نے جہاں پہ اجازت کس کو نہیں دی ہے، سب سے زیادہ امام نے کہا کسی طرح یہ نہ جائے، وہ جناب قاسم ہے.
آگے قربانی دیکھیں. لیکن سارا سلسلہ ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو جو قربان کر دیا. ایک مقصد ہے ایمان کی قربانی کا کہ دیکھو میں 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچا رہا ہوں. وہ جو تبلیغ کرتے رہے, وہ جو تمہیں سکھاتے رہے, وہ تمہیں جو ہدایت کی طرف لاتے رہے, ان تمام کی محنت بچتی تب ہے جب میں یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کو سامنے لے کے آؤں اور اس کے سامنے ڈٹ جاؤں اور اپنا مقصد جو ہے اس کو منوا لوں, چاہے اس کے لیے میری جان بھی کیوں نہ جانے. امام حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پہ آیا تھا تو یزید کی وہ جو بیعت کی تمنا تھی وہ خاک کربلا میں رونتی گئی تھی. امام حسین نے کہا اگر میرا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے گا لیکن تو کامیاب نہیں ہوگا. امام حسین نے کامیابی کا نظریہ بدل دیا. پہلے وہ کامیاب ہوتا تھا جو بہادر کمزور پہ فاتح ہو جاتا تھا یا کوئی بھی کسی کو زیادہ قتل کر لیتا تھا, وہ فتح حاصل کر لیتا تھا. امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو کامیاب وہی ہے جو مقصد میں کامیاب ہوا. اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. اور یزید کے دربار میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوئی تو پکار کے کہتے ہیں یزید بتا یہ تیرا نام ہے کہ حسین کا نام. صحیح فتح مقصد کی کامیابی ہے. تو مومنین و مومنات ہمیں مقصد امام حسین کو پڑھنا ہے. ہم نے مقصد امام حسین کو سیکھنا سمجھنا ہے تاکہ ہماری آئندہ کی نسلیں گمراہ نہ ہو جائیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے باطل کیا ہے. امام حسین علیہ السلام مصباح الہدا ہے, ہدایت کا چراغ ہے. تو ہم جیسے جتنے بھٹکے ہوئے لوگ جو صراط المستقیم کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے تو ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اندر اتنی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو یزید کے اندر پائی جاتی تھی ہم اس پہ تبرہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اندر سارے گرامی ہم ڈوب رہے ہیں. اور ڈوبنے والوں کا اگر کوئی سہارا ہے تو حسین ابن علی ہے جو کشتی نجات ہے. حسین چراغ ہدایت ہے. چراغ اسے کہتے ہیں جو جلتا ہوا, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جھونکوں سے بجھ جاتا. امام حسین کو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حسین چراغ ہے, بلکہ کہا ہے یہ ہدایت کا چراغ ہے. جتنے باطل کے چراغ بجھ جاتے ہیں حسین وہ چراغ ہے جو ان چراغوں کو ہدایت دیتا ہے اور راہ راست پہ لے آتا, اور چراغ سے چراغ جلتا. اس وجہ سے لفظ مصباح استعمال کیا چراغ, کہ جتنے بھی ہزاروں لاکھوں چراغ بجھیں گے ایک چراغ بھی ہوگا تو باقی ساروں کو روشن کر دے گا. اور پھر مصباح الہدا کے بعد کہا کشتی نجات, نجات کی کشتی ہے. حسین کو کشتی نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے, نجات کی کشتی ہے. اور انسان جو ڈوب رہا ہوتا, جو غرق ہو رہا ہوتا, جو بالکل اس حال میں ہوتا ہے کہ ابھی مر جائے گا, فنا ہو جائے گا, اس کو تب تڑپ ہوتی ہے کسی نجات
ہندے کی. تو امام حسین علیہ السلام وہ کشتی نجات ہیں جو ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے کے نجات کے کنارے لگا دیتے. امام حسین علیہ السلام کا دامن ہمیں تھامنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، کربلا ایک درسگاہ ہے. کربلا ہمیں بہت سے درس دیتی ہے. ہم نے اس درس کو لینا. کربلا کے اندر بہت مظالم ہوئے، بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. ہم نے اس سے پیغام لینا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت رائگاں چلی جائے گی اگر ہم نے کچھ نہ سیکھا. ہمیں رونا یہ ہمارا کمال نہیں. ہم نے کہا جناب زہرا کی دعا ہے، اس دعا کا اثر جو ہے دکھنا بھی چاہیے کہ دعا قبول بھی ہوئی ہے. ہم صحیح معنوں میں امام حسین کے عزادار بنے اور صحیح معنوں میں اہل بیت کے حبدار بنے اور ان کے شیعہ بنے. حضرت گرامی، آقا صاحب نے علامہ ڈاکٹر محسن اکبر صاحب نے خطاب کرنا تھا. طبیعت ناساز تھی. آج سفر زیارت سے واپس آیا ہوں. کربلا تھا کل اس وقت. مولا امام حسین کی زری سے لپٹا ہوا تھا. آپ سب کی نیابت میں وہ دعائیں کر رہا تھا، پرسہ دے رہا تھا. آج صبح واپسی ہوئی ہے. ہر جگہ مظلومیت امام حسین. کربلا آج بھی اسی طرح جگر چیر دیتی ہے جب حسین کی قربانیوں کو ہم دیکھتے. کربلا کے اندر ہم نے کہا امام حسین کو شہید کر دیا گیا، محرم ختم ہو گیا، یہ پھر سے مجالس کیوں؟ ہم کہتے نہیں، کربلا شروع ہی 10 محرم کے بعد ہوئی ہے. اس لیے تک ہم نے سب ادا چاہیے کہ جیسا اس گھرانے کو پرسہ دینے کا حق تھا ویسے نہیں ادا کر سکے. پھر سے بیٹھیں گے، پھر سے جناب زہرا کو پرسہ دیں گے، پھر سے امام حسین سے وفا کا حق نبھائیں گے. پھر سے کہیں گے یا لیتنا کنا معکم ونفوز فوزا عظیما. اے اصحاب امام حسین علیہ السلام، کاش کربلا میں ہم بھی ہوتے جیسے آپ نے وفا کا حق ادا کیا ہے، ہم بھی کرتے. وہ مقام جہاں پہ شمر لعین نے 13 ضربوں کے ساتھ مطمئن ہو کے حسین غریب کو ذبح کیا تھا نا، وہاں ایک 4 سالہ سکینہ بھی تھی جو اپنے بابا کے قاتلوں کی منتیں کرتی رہ گئی. نہ مار میرے بابا کو، اس کے جسم کے اندر اب رہ گیا ہے، جگہ جگہ سے میرا بابا زخمی ہے، اتنا خون بہ چکا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ خودنیاں چھوڑ دے گا. اور نہ مار. کربلا کی خاک کھا کے شفا خون حسین کی وجہ سے ہے. تو یہاں پہ حسین کی سانسیں چل رہی تھی کہ شمر لعین نے ایک ایسا زوردار اس سکینہ کے تماچا مارا تھا کہ سکینہ کے کان زخمی ہو گئے تھے. راوی کہتا ہے کہ صرف زخمی نہیں ہوئے تھے، اتنا خون نکلا تھا کہ لاش حسین کے ساتھ زمین کربلا کے اوپر. عزادارو، کربلا کہتے روتے ہیں. یہ اسیران امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں تھے کہ آخری ضرب لگی تھی. یزید نے، میں نے عرض کیا، بڑے اطمینان سے شہید کیا تھا. کیوں پوچھا کیا اتنے مطمئن ہو کہ کیوں مار رہا ہے؟ کہاں اس کا باپ جو نہیں رہا، اس کا یہ قبر جو نہیں رہا، اس کو بچانے والا کون ہے؟ کوئی ہے اس کا جو میرا ہاتھ پکڑے؟ پھر پوچھا تو نے شہید بھی کرنا تھا، قتل بھی کرنا تھا، تو تیز خنجر استعمال کر
خنجر تیز تھا اور میں ضربے لگاتا تھا، ضربے چلتی نہیں تھی۔ میں نے حسین سے کہا حسین میں جو تیرے سینے پہ بیٹھ کے ضربے لگا رہا ہوں، چھری کا کام ہے، چل جانا کاٹ دینا، یہ ضربے کیوں نہیں چل رہی؟ کہا اے لئیم دیکھ بھی تو صحیح، تو اس جگہ ضربے چلا رہا ہے اور جہاں میرا نانا محمد موسیٰ دیا کرتا تھا اور جہاں ضربے چلا رہا ہے، جہاں میرا بابا علی موسیٰ دیا کرتا تھا اور وہاں ضربے چلا رہا ہے، اور جہاں میری ماں دارا موسیٰ دے رہی تھی، اور آج بھی اور یہاں میں میری ماں دارا اپنے ہاتھ رکھ کے اور ملتے کریے نامار اور میں نے چکیہ پیس پیس کے بالا ہے، میرا خنجر کھٹا آخری ضرب چلی تھی، اعلان ہوا کہ ہم نے ان کے خیموں کو لوٹ لیا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے۔ امتحان حسین ختم ہوا تھا تو امتحان زینب شروع ہو گیا۔ جناب زینب اور باقی بیویوں کے سروں سے ردائیں لوٹ لی گئی، ایک خیمہ آخری خیمہ، باقی سارے جلا دیے گئے تھے نا، تو اب ایک خیمہ وہ رہ گیا تھا جہاں پہ وہ جوان سجاد جو بوڑھا ہو گیا تھا، پتہ ہے اس کا بڑھاپا کب شروع ہوا؟ یہ جس کا عرض کرنے لگا ہوں کہ جیسے ہی آنکھیں کھولی تھی نا تو پھپڑی کے بال ننگے دیکھے تھے نا، تو کہا یا امتی الحجاب، اے بوبی اماں او پردہ، اے بوبی اماں تیری رضا کدھر گئی؟ کہا سجاد اسی لیے تو تیرے پاس آئی ہے، میں نہیں ہر بیوی کی چادر کو لوٹ لیا گیا ہے، تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، بتا کہ خیموں سے نکل کے باہر چلی جائے یا خیموں کے اندر یہاں رہ کے جن کو آگ لگا دی گئی ہے چل کے مر جائے؟ تو مولا نے کہا تھا یا امتی انتی عالم تو غیر مولوہ، اے میری بوبی اماں آپ تو عالم ہے، آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں شاید بی بی نے وقت کے امام کا دروازہ اس لیے کھٹکھٹایا تھا کہ شاید کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ میں اپنے سر کو بچانے کے لیے، پردوں کو بچانے کے لیے میں جان دے دوں۔ کہا نا ماں جان کا بچانا واجب ہے۔ کہا بیٹا میرا ہمارا پردہ، کہا اللہ نے جو خواتین کو بڑے باندھ دیے ہیں اسی لیے کہ جب ایسا مرحلہ ہے تو اپنے چہرے کا پردہ بنا لے۔ کہا بیٹا سر تو ہمارے بال ڈھانپ لے گا، یہ بال تو ڈھانپ لیں گے، لیکن ہمارے بالے کا پردہ مولا سجاد نے خاکے کربلا اٹھائی، ایک ایک بیوی کے سر میں ڈال کے کہا جاؤ بیویوں، جاؤ اپنی جانیں بچاؤ۔ اگر آپ سنتے رہتے کہ ایک ایسی بچی تھی اور جس کے پہلو میں آگ لگ گئی تھی، پوچھا اس بیوی کے پہلو میں آگ کیوں لگ گئی؟ کہا یہ 4 سال سے گیلا تھی، اس کی رضا کو بھی لوٹ لیا گیا تھا، ہر بیوی کو اپنے سر کے بالوں سے پردہ بنا کے باہر چلی گئی اور سکینہ کے بال چھوٹے تھے۔ کہا بھئی علی اکبر چلے گئے، علی اصغر چلا گیا، یہ میرے پاس عجیب موقع آیا، میں کیا کروں گی؟ سکینہ اپنے بھائی سجاد کو بچاتی رہ گئی۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد آپ نے بھی سن لیا، سن کے آئے، تھک بھی گئے۔ کیا حسین صرف ذبح ہوئے تھے؟ وہ مقام میں اپنی آنکھوں میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ مقام جہاں پہ امام حسین علیہ السلام
تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس کبیر سی عبادت قبول منظور فرما، اس کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرما۔ اے پروردگار سوائے غم امام حسین کے کوئی غم دیکھنا نصیب نہ فرما۔ اے پروردگار تو کریم ہے، تو رؤوف رحیم ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ در امام حسین سے ہی نجات ممکن ہے پروردگار، امام حسین کے در پہ آئے ہیں، در جناب بطول پہ بیٹھے پروردگار، اپنے تمام گناہوں پیش نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ہم تجھ سے معذرت کرتے پروردگار، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار جتنے حاضرین بیٹھے ہیں بحق کے جناب امام حسین علیہ السلام، بحق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، تمام کی حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ اے پروردگار تو کریم ہے، اس امام کا ظہور میں تعجیل عطا فرما جو اصل میں منتقم امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین کے خون کا انتقام